अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 2 से 3 मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनके बारे में कानून और आइन क्या कहता है। एक तो हम बात करेंगे कि अभी हालिया आज एक पॉलिसी आई है जिसे नेट बिलिंग पॉलिसी के नाम से जाना जा रहा है, जो नेपरा हमारा एक इदारा है और लेस्को के जरिए उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अंदर लोगों ने बेशुमार सोलर सिस्टम पहले लगवाए गए, हुकूमत एक वक्त पर जो एडवर्टाइज करती रही। अब ये स्विफ्ट जो है वो एक चेंज जो है पॉलिसी के अंदर, इसको बड़ी एक तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है। लोग कहते हैं कि पॉलिसी जो है हुकूमत के साथ बदलती है, अब वो बैटरी की तरफ दौड़ा जा रहा है कि जी बैटरीज आप लगवा लें। क्या खदो हाल हैं, एक्सपर्ट और कानूनी माहिर इसके बारे में किस तरह से सोचते हैं और क्या सोल्यूशन है एक आम शख्स के लिए, एक आम शहरी के लिए जो सोचता है कि किसी तरह बिजली के नर्फ से बचा जा सके। और दूसरा हम बात करेंगे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 फरवरी 2026 को प्रोसीडिंग की, उसके अंदर 2 पहलू जो है नुमाया सामने आए। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया कि जनाब 59 के करीब जो है वो रेफरेंसेस जो मुख्तलिफ ऑनरेबल जजेस के खिलाफ थे उनको जो है वो गोरोगोश किया गया और उसके अंदर से गालिबन 2 या 3 जो है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का बाकायदा आगाज होगा। ये जो राज है इसको पर्दे में रखा गया कि जनाब वो 3 या 2 ऑनरेबल जजेस कौन है आज जिनके खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कार्रवाई करने जा रहा है। और इसका दूसरा पहलू ये कि जनाब बलोचिस्तान से जो एलिवेशन या कंफर्मेशन होनी थी उनको अभी जो है इल्तवा दे दी गई। इन तीनों मौज़ूआत के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। आज स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे सकलैन अरशद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है। हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, जो हमारा पावर सेक्टर है, उसके अंदर जो है वो अच्छा एक नाम बनाए हुए हैं, मेहनती तौर पे तो वकील के तौर पे जाने जाते हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ नुमान कैसर अगेन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और उन्होंने जो नेपरा की जो पॉलिसी है इसके अंदर पिटिशन भी फाइल की है। कोर्ट ने किस तरह से इस मामले को किया, नेक्स्ट डेट क्या है, कौन कौन से फरीक इस मुकदमात के अंदर शामिल हैं, उनसे जानेंगे। और साथ ही साथ में ज्वाइन करेंगे चौधरी फैसल नवाज साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है। इन्होंने भी पब्लिक सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर जिसे कहना चाहिए, उसके अंदर जो है वो काफ़ी काम किया है और जो हमारे आईनी मामलात हैं उनके ऊपर भी गहरी नज़र रखते हैं। एक कॉम्पिटेंट लॉयर के तौर पे हमारी बार इनको जानती है, इनसे भी पूछेंगे कि वो इन मौज़ूआत के बारे में किस तरह से जानते हैं। और फिर मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे दिलनवाज चीमा साहब, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक बड़ा नाम, उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। मैं सकलैन आपसे जो है वो बात का आगाज़ करना चाहूँगा और क्योंकि पब्लिक के नज़दीक जो है वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है तो इसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पॉलिसी है नेट बिलिंग पॉलिसी क्या है, क्या अगर आप इसे ब्रीफली बता सकें और क्या इसको जो है वो गवर्नमेंट उस तरह से एग्जीक्यूट कर पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म आ रहा है। पहले बताइएगा नाज़रीन को ये पॉलिसी है क्या। शुक्रिया भट्ट साहब फॉर हैविंग मी। भट्ट साहब, ये समझने की ज़रूरत है कि नेट मीटरिंग गवर्नमेंट ने जब अनाउंस करवाई तो उसका मेनली ये फ़ायदा था कि आप जब सोलर इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी छत पे तो आप बेसिकली लेस्को के सिस्टम के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो सारे दिन में जो बिजली बनती है वो आपकी, एक तो वो आप खुद इस्तेमाल करते हैं और जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो लेस्को के सिस्टम में क्रेडिट हो जाती है। ठीक। फिर क्या होता है कि जी जब वो एक महीने के एंड पे आपने 800 यूनिट बनाए और आपने 1000 यूनिट उनसे लिए तो आपका 800 यूनिट के साथ नेट हो गया और आपको 200 यूनिट का बिल आ गया। ये है बट साहब नेट मीटरिंग। ठीक। नेट मीन्स यू गिव ए यूनिट एंड यू गेट ए यूनिट। और आपके नाजरीन के समझाने के लिए कंज्यूमर इन टैरिफ है इस टाइम कोई 45 रुपए। ठीक है जी। आपका बेसिकली यूनिट क्या हुआ, जब आप नेट हो गया तो आपको 45 रुपए का फायदा हो गया। ठीक। अच्छा, अभी मैं पहले आपको समझा देता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है, फिर उसके हम मुहर्रकात जो भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्यों किया जी। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट ने किया है कि आज यानी कि 9 फरवरी को जिस दिन ये रेगुलेशंस अब आई हैं उसके बाद कोई भी कंज्यूमर अगर सोलर इंस्टॉल करता है जी तो लेस्को उसको जो बिजली का यूनिट 45 रुपए का दे रही है वो 45 का देगी, जो इनका यूनिट होगा वो 8 रुपए 63 पैसे पे खरीदेगी। इतना डिफरेंस, यानी कि हाँ जी, ये पहले कितने का खरीदती थी? 45 का? नहीं, पहले 45 का नहीं था बट साहब, पहले तो नेट हो गया ना आपका। ठीक। हाँ जी, इनडायरेक्टली यू आर राइट कि इट वाज बीइंग सोल्ड इन 45 रुपीज। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, एक है आपके एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स। एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स वो हैं जिस तरह के आपने लगवाया हो, मैंने लगवाया हो या जिसने भी लगवाया है,
ان کا انہوں نے یہ پرپوز کیا کہ یار آپ کا ہم یونٹ جو ہے وہ آپ 25.50 کا خریدیں گے. اوکے, یعنی کہ جو آلریڈی لگوا چکے, یعنی کہ نیٹ میٹرنگ سے یہ نیٹ بلنگ ہو گئی. اوکے, اور جنہوں نے آلریڈی لگوائے ان کو یہ سہولت ہے, جو نئے لگوانے والے ہیں نئے کے لیے جی بالکل جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ سولر کے انویسٹمنٹ ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی سکلیں. اچھا اب دیکھیں بٹ صاحب اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کموڈیٹی جو الیکٹریسٹی ہے یہ گورنمنٹ دے رہی تھی جی یا دے رہی ہے. اب گورنمنٹ نے عوام کو انسینٹیوائز کیا اور سولر پروموٹ کیا, تب جب یہ پالیسی آئی تو ملک میں بجلی بھی کم تھی. اوکے, تو کچھ خاص محرکات کے تحت گورنمنٹ نے عوام کو بھی انسینٹیوائز کیا اور اپنا ہی سہولت بھی دیکھی اور اس پالیسی کو انہوں نے اناؤنس کر دیا. اوکے, اب جب کہ آج نیا کنزیومر آ رہا ہے وہ پاسٹ کا بینیفٹ لینا چاہتا ہے, لیکن گورنمنٹ اب وہی بینیفٹ نہیں دینا چاہ رہی. بالکل ٹھیک. ہاں بینیفٹ آج بھی ہے, لیکن دن کے وقت کی آپ کی الیکٹریسٹی جو ہے وہ آج بھی آپ اپنا جب سولر لگائیں گے تو سارا دن جو الیکٹریسٹی یوز ہونی ہے وہ آپ کے سولر پلانٹ کی ہوگی. جی ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کی بجلی سسٹم میں جائے گی یو ول گیٹ نتھنگ. میں بالکل پوائنٹ, اونلی تھنگ یو ول گیٹ از دی بیک اپ آپ کا صرف بیسیکلی. بالکل ٹھیک. میں نمان آپ کی طرف آؤں گا, ڈیٹیل سے میں نے بات کرنی ہے. میں چیمہ صاحب سے بھی, چیمہ صاحب آپ نے بھی اس پالیسی کو دیکھا, مجھے سن پا رہے ہیں؟ چیمہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی 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 بالکل. اچھا چیمہ صاحب مجھے بتائیے گا, آپ نے بھی پالیسی کو اسٹڈی کیا ہے, نمان نے تو غالباً اس کو چیلنج بھی کر دیا ہائی کورٹ کے اندر. ایک عام جو شخص ہے اس کا طلع یہ رہے گا کہ وہ, لیکن جو لوگوں نے انویسٹ کیا ہے اس کے اندر سولر کے اندر, ان سینس کے جو سیل کر رہے تھے, جو مارکیٹ کے اندر آ رہے تھے, وہ تو ظاہر ہے اس کے اندر ہیوج انویسٹمنٹ تھی اور پروسپیکٹو بھی یہی تھا کہ جناب اس کو لوگ لیں گے, خریدیں گے, تو ان لوگوں کی تو بکری اب کم ہو جائے گی. یہ تو ایک اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے لوگوں کا, لیکن جو سیل کرنے والے ہیں ان کی بھی ایک کہہ لیں کمر توڑ دی ایک دم سے پالیسی کے اندر سوئچ. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور بٹ صاحب ان کو اس بات کو نا دو حصوں میں کرنا پڑے گا. ایک ان لوگوں کی حد تک ہے جن کے آلریڈی سولر پینلز لگے ہوئے ہیں اور جن کے آلریڈی کانٹریکٹس ہیں اور جو آلریڈی پچھلی پالیسی پہ عمل جن کے ساتھ چل رہا تھا, نیٹ میٹرنگ پہ وہ یونٹ ٹو یونٹ بیسس پہ آلریڈی ان کی کمٹمنٹ ہوئی تھی گورنمنٹ کے ساتھ. ان لوگوں کے کیس میں بہت ہی مشکل ہوگا میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ان ریگولیشنز کو مینٹین کر پائے. عدالت میں ان کے خلاف جو چیلنجز ہیں ان کے اندر بہت سٹرونگ گراؤنڈز ہیں. ویسٹڈ رائٹس کے پرنسپل انوالو ہو جائیں گے, پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کے پرنسپل انوالو ہو جائیں گے, اور جب کمٹمنٹ کرتی ہے گورنمنٹ تو وہاں سے گورنمنٹ, اور اگر اگلا اس کے اوپر انویسٹ کر دے تو گورنمنٹ وہاں سے یونیلیٹرلی وڈرا نہیں کر سکتی. اس میں بہت ججمنٹس ہیں ہماری. ایک اور پرابلم یہ ہو جائے گا کہ ریگولیشنز جو ہیں وہ ریٹروسپیکٹیولی افیکٹ نہیں کی جا سکتی, کہ جو ہو چکے ہیں کانٹریکٹس ان کے اوپر اپلائی کر دی جائے. اوکے, تو لیگلی تو اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں, کباتے ہیں اس پالیسی میں, جہاں تک ہے ایگزسٹنگ یوزرز کی حد تک. ٹھیک, بالکل. اس پہ غالباً جو مجھے اطلاع ہے پرائم منسٹر نے آلریڈی ایکشن لے لیا ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کو کہا بھی ہے کہ آپ اس پہ اپیل دائر کریں اور نیپرا کو کہیں کہ ریویو کریں اپنے اس فیصلے کو ایگزسٹنگ پرو یوزرز کی حد تک. اس کی ریویو کی اپلیکیشن کون فائل کرے گا؟ نیپرا کے سامنے پینڈنگ ہوگی؟ معاملہ کس طرح جائے گا؟ کیونکہ کچھ لوگ تو نوان بھی ہائی کورٹ میں اندر ہیں, تو مجھے تھوڑا بریفلی بتائیے گا, پھر میں نوان مقصد بتاتا ہوں. یہ فرق ہے, دیکھیں جو ہائی کورٹ میں پٹیشن جو چیلنج کر رہے ہیں لوگ وہ یوزرز خود ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس کو پروزیومر کہتے ہیں, کنزیومر اور اس کا مکس ہے ورڈ جو ہے جی پرووائڈر کا. جی, تو وہ جو کرتے ہیں خود کہ میرا جو ایگزسٹنگ کانٹریکٹ ہے, میرا جو ایگزسٹنگ ارینجمنٹ ہے, اس کو اس طرح پالیسی کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اوکے, اور جس طرح میں نے کہا ان کا کلیم بڑا مضبوط ہے. اوکے, دوسرا معاملہ ہے پالیسی اٹ سیلف کی حد تک, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, یہ ہمیں دونوں علیحدہ کرنے پڑیں گے. ٹھیک. اچھا, گوئنگ فارورڈ جو ہے اتنا واضح اور کلیئر نہیں ہے کہ یہ انلیگل ہے, یہ گورنمنٹ کر نہیں سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ آنے والے لوگوں کے لیے جن کی ابھی کوئی پینلز نہیں ہے, جنہوں نے بھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے, ان کے لیے تو گورنمنٹ پالیسی فریم کر سکتی ہے نا, چاہے فرق ہی کرے. پہلے اگر بہت کنسیشن دے رہی تھی گورنمنٹ, یونٹ ٹو یونٹ دے رہی تھی, تو گورنمنٹ کے اختیار میں یا نیپرا کے اختیار میں تو یہ چیز ہے کہ وہ ختم کر دے وہ انسینٹیو.
اور اس کے بعد ڈفرینٹ ریٹ آفر کرے آنے والے انویسٹرز کے لیے, بالکل ٹھیک ہے, آنے والے کنزیومرز کے لیے. یہ پوائنٹ آیا ان کا کیس فرق ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آیا, پلیز آپ ادھر ہی ساتھ ہی رہیے گا. نعمان میں آپ کی طرف آؤں گا, ریمیڈی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائے گی, پالیسی اس کے اندر آپ چیلنج کر بیٹھے ہیں, لیکن اس کی اگر آلٹرنیٹ ریمیڈی اگر اویلیبل ہے تو کورٹ اس طرح ظاہر ہے تھوڑا انکلائنڈ نہ ہوگا. کس طرح سے, پہلے تو بتائیں پٹیشن آپ نے فائل کی, کس طرح سے آنریبل کورٹ کا ریئیکشن رہا؟ جی میں اس سے پہلے کہ میں باقی تفصیلات میں تھوڑا سا اضافہ کروں, میرے دونوں دوستوں نے بڑی اچھی طریقے سے تفصیل بیان کی ہے. پہلے تو سر گزارش یہ ہے کہ یہی جو سوال ہے آنریبل جج صاحب نے میرے سے پوچھا کہ الٹرنیٹ ریمیڈی آپ کی اپیلیٹ ٹریبیونل کی جو کہ ویسے فنکشنل نہیں ہے وہ موجود ہے, تو آپ پہلے ادھر کیوں نہیں گئے؟ تو میں نے ان کی فوراً توجہ دلائی کہ سر یہ نوٹیفکیشن نہیں ہے, یہ ریگولیشن ہے. سب جب ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے تحت کوئی قانون بنا دی جاتا ہے تو اس کی کوئی اپیل نہیں ہوتی. جی اس لیے میں بڑا پریشان تھا جب میں نے سنا کہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ ریویو فائل کریں. ریویو ٹیرف کے خلاف ہوتا ہے, یہ ٹیرف کی تبدیلی نہیں ہے, یہ اسٹرکچرل چینج ہے ادروائز دیکھا جائے. سو دس از ریگولیشن. یہ ہو سکتا ہے, دیکھیں اب عام عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے مترادف ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا ہے. انہوں نے یہی کہا ہوگا, دیکھیں وہ نوٹس لے لیا انہوں نے اپنی جگہ, ان کے جو وفاقی وزیر ہیں لغاری صاحب, وہ تو 3-4 دنوں سے اس کے قصیدے سناتے ہوئے نہیں تھک رہے کہ پالیسی کتنی زبردست ہے. سو بہرحال یہ پولیٹیکل گیمکس ہیں, ان کے پیچھے ایک زمانے کے اندر وہی تھے جنہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا سولر سسٹم, ان کے تو ایڈ چلتے رہے. آپ غور کریں 90s میں جب آپ کا سی این جی کی پالیسی آئی تھی, یہی تو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ کنٹینیوٹی نہیں ہے حکومتوں کے درمیان میں. سی این جی کی جب پالیسی آئی تھی لوگوں نے دھڑا دھڑ اربوں روپے اس پہ لگا دیے, پیٹرول پمپ لگے, لوگوں نے گاڑیوں پہ سلنڈر لگائے, رکشوں تک سلنڈر ہم نے دیکھے, ان پہ ٹریول کرتے بڑا ڈر لگتا تھا اس وقت. سو وہ جو ہی اس کے بعد حکومت کا دل کیا وہ پالیسی واپس لے لی. اسی طرح سولر پالیسی کا جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا اس وقت ملک میں بجلی کی قلت تھی. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے مرضی اس پالیسی کو پروموٹ کر کے گریڈ کے اندر مزید بجلی ہم لے کے آئیں, اور یہ کرتے ہوئے انہوں نے ایکسٹرا کنسیشن دیا. یہ بڑا ہی اہم, میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھوں گا. آپ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ آلٹرنیٹ ریمیڈی ہونے کے باوجود؟ جی یہ تو میں نے جو ہی اس نیکسٹ کی طرف اشارہ کیا, جیسا آپ کو بتایا کہ سر یہ ریگولیشن ہے, and there does not lie any appeal review against a regulation. This is a delegated legislation. ٹھیک ہے, تو he was convinced there and then. جو بنیادی بات میں نے جو ان کو بتائی تھی وہ کلین صاحب نے اور چیمہ صاحب نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی, میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. جی میری بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پرانا کنزیومر ہونے کے ناطے میرے پہ نئی پالیسی چینجز یا ریگولیٹری چینجز میرے پہ نہیں ڈالی جا سکتی, کیونکہ میرے سے ایک معاہدہ کیا گیا ہے. معاہدے کے تحت چیمہ صاحب نے وعدہ فرمایا کہ میرے ویسٹڈ رائٹس ہیں, پرومسری اسٹاپل ہے, پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, جو ہم وکلا کی لینگویج میں ایک ٹرمز استعمال کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جب ایک کمٹمنٹ کر لی گئی حکومت کی طرف یا کسی کی طرف سے بھی, وہ صحیح کمٹمنٹ ہے, غلط کمٹمنٹ ہے, فریڈم آف کانٹریکٹ ہوتی ہے, اس کے تحت انہوں نے مجھے کنسیشن دے دی. دے کانٹ چینج اٹ ناؤ. ایک بات صرف چھوٹی سی بات کا میں اضافہ کروں. نئے کسٹمرز کے لیے میں یہ بات بتاؤں کہ حکومت کی اس نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ آنے میں وزن ہے, کیونکہ جو آپ پہلے جو ایگزسٹنگ کسٹمرز تھے ہم لوگ, ہمیں زیادہ بینیفٹ دے کے جتنا بینیفٹ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے وہ دے کے انہوں نے یہ پالیسی سٹارٹ کرائی تھی. میں بتاتا ہوں کیسے. وہ اس طرح کہ جب ایک صارف بجلی کا وہ اپنی بجلی درآمد کرتا تھا, یعنی کہ امپورٹ کیا کرتا تھا, اس پہ وہی ریٹ لگتا ہے جو کہ اسٹینڈرڈ ریٹ, جو کہ ہر کسٹمر کو جو غیر سولر صارف بھی ہے اس کو بھی وہی ملے گا. صرف ہوتا یہ تھا کہ جو ایکسپورٹ کرتا تھا, جو برآمد کر رہے تھے ایک یوزر جو کہ بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے چلے نہیں, یہ جو آپ کا آن گریڈ سسٹم ہے نا, اس میں ایکسپورٹ آٹومیٹکلی ہوتا ہے. وہ جو ہائبریڈ ہے یا آف گریڈ ہے اس میں اسٹوریج ہوتی ہے. تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ سارا مسئلہ ہی آن گریڈ کا ہے, یعنی کہ ہم جتنی بجلی کلین نے اچھی طرح بتایا کہ دن کو استعمال کریں گے ہم نے استعمال کر لی, ٹھیک ہے. جو ایکسٹرا ہے اس سے نیٹ کیا کرتے تھے ہم رات کو, اور اگر ایکسپورٹ زیادہ ہوتی تھی تو ہمارے کریڈٹ چلے جاتے تھے, امپورٹ زیادہ ہوتی تھی تو ہم فیس پے کیا کرتے تھے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کنسیشن زیادہ دی گئی تھی, اس کی وجہ سر کیا ہے, اور یہی لغاری صاحب پچھلے 3-4 دنوں سے راگ الاپ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو لوگ تھے سولر والے, جب کو ان کو امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ایک ہی طرح کی قیمت دی جا رہی تھی, ٹھیک ہے, تو آپ کے جو فکسڈ, دیکھیں ٹیرف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو الیکٹریسٹی ٹیرف ہوتا ہے نا, اس میں آپ کے ایک تو انرجی کی ویلیو, الیکٹریسٹی کی ویلیو 8-10-11 روپے ہے غالباً, اس کے بعد آپ کے ٹرانسمیشن لاسز, آپ کے ٹرانسمیشن جو انفراسٹرکچر ہے, ڈسٹریبیوشن کا انفراسٹرکچر ہے, آئی پی پی کے کیپیسٹی چارجز ہیں, ڈیٹ سرونگ چارجز ہیں, یہ سارے مل ملا کے آپ کو 40-45 تک لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے.
उनका सवाल ये था कि जब हम एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर नॉट पेइंग आवर शेयर फॉर दोस फिक्स चार्जेस। ओके, ये बड़ा अच्छा एक आर्गुमेंट और एक उसकी सेंस भी बनती है। वो कह रहे थे कि हो ये रहा था कि ये जो चार्जेस आप लोग पे नहीं कर रहे थे, हमने तो पूरी अमाउंट पे करनी है, लेस्को ने, दूसरों ने, ये हम जो दूसरे सारे सोलर के नहीं है उनके बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। ओके, सो दे हैव अ सब्सटेंस। बिल्कुल। अब इसका मेरे पास एक सोल्यूशन भी है, वो अगर आप कहते हैं अभी कर दूंगा, या अगर मैं वापस आपकी तरफ आता हूं, मैं फैसल से भी पूछूं। फैसल, आपने भी काफी काम किया है। एक तो ये बताएं कि जो एनर्जी सेक्टर है इसके अंदर इतने रैंडम क्यों प्रेसिडेंट नजर आता है कि जनाब कल एक पॉलिसी थी जिसके राग लापे जा रहे थे, एकदम से पता चला जी सुबह पॉलिसी चेंज कर दी, और शायद वो मिनिस्ट्री की चेंजेस है, शायद लगारी साहब उस टाइम जो है उसी सेक्टर में थे, अब उनकी मिनिस्ट्री चेंज हो गई है, तो शायद उनको इधर से कुछ ज्यादा चीजें बेहतर नजर आ रही हैं। इतनी स्विफ्ट चेंज इन पॉलिसी आपने प्रेसिडेंटेड है ही। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब फॉर हैविंग मी। भट्ट साहब, इतनी कोई रैपिड चेंज नहीं है। लास्ट पॉलिसी, ये दोनों साहिबान करेक्ट कर सकते हैं, 2015 की थी, जिसके तहत ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था। सो 11 साल बाद पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है, सो इट्स क्वाइट अ सब्सटेंटिव टाइम, एक डेकेड जो इन्होंने चलाया है। और मगर हमें सिर्फ इस मुल्क में प्रॉब्लम ये आती है, जिस तरह अभी नुमान ने सीएनजी वाली पॉलिसी का जिक्र किया, या अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी आ गई है, कि हम बगैर होमवर्क किए, बगैर ट्रेजेक्ट्री देखे, बगैर अगले 50 साल के डाटे को एनालाइज किए, वक्ती सूरत हाल के मुताबिक पॉलिसीज बनाना शुरू कर देते हैं, और यही हमारा प्रॉब्लम है। सीएनजी पे भी हमने ये किया, हमने आईपीपीज लाए, उस वक्त भी हमने यही किया, अभी हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आ रहे हैं, धड़ाधड़ हम उस काम पे लग गए हैं। सो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें जो भी पॉलिसी बनानी हो उसको लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स को सामने रख कर बनाएं। ठीक ठीक। तो जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। ओके। दूसरा, जो लोग अपने लिए बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर की 2, 4, 6 प्लेटें लगाई और अपना वो जनरेट कर रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। ओके। दूसरी ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जिसने नया सोलर लगाना है उसके लिए प्रेजेंट पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है, वो सोच ले उसने लगाना है या नहीं लगाना। सो क्रूशियल पॉइंट तो वहां पर आ रहा है जिनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है और क्या वो हिट होते हैं या नहीं। बिल्कुल। मैंने जो इस पे देखा है अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले कि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो तकरीबन एक्सपायर होने के पास हैं। ओके ओके। सो वो चूंकि अनलिमिटेड टाइम के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, वो 7-7 साल की ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट थे। सो मुझे लगता है कि वो इस सारी लिटिगेशन को और इशू को रिजॉल्व करने के लिए करेंगे ये कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी का खत्म होने वाला है या हो गया है या साल बाद खत्म होने वाला है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तो वो उसी तरह खत्म करेंगे, और जो अगला कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नई पॉलिसी के तहत होगा। नई पॉलिसी के सो मेरा ख्याल है कि उसमें शायद ये चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। बट इवन देन आई बिलीव कि जब पॉलिसीज बने तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक लॉन्ग ट्रेजेक्टरी को सामने रखकर जो है वो पॉलिसीज बनाए। बिल्कुल ठीक है। मैं सकलैन आपकी तरफ आऊंगा। आम बंदा जो है वो कानूनी मुश्काफियों जो हम टर्म इस्तेमाल करें उससे वो घबराता भी है, और अक्सर मुझे फिर लोग कमेंट्स भी करते हैं कि जनाब वो आपकी फलां बात समझ नहीं आई। आम शख्स के लिए, आम जो शहरी है उसके लिए अब क्या, उसको नजर आ रहा था कि चलो ठीक है, मैं कोई चंद पैसे इकट्ठे करके एक आधा मैं सोलर लगवा लेता हूँ, बिजली से बच जाऊंगा, उसके जो बिल भारी भरकम है उससे बच जाऊंगा, मैं एक आधा एसी चला लूंगा, सारी फैमिली वहीं पे एडजस्ट हो जाएगी। अब वो भी ऑप्शन शायद उस तरह से पॉसिबल नहीं है। Am I right in assuming this कि जी ये नहीं हो पाएगा उससे अब? अच्छा देखें भट्ट साहब, जो बिजली है वो आपका फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट इसलिए है कि ये हर घर की बड़ा महंगा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट देखें ना, आप गवर्नमेंट तो कोशिश क्या गवर्नमेंट ने बिजली तो दी है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जिस तरह ओवरऑल मुल्क में क्या कहना चाहिए बैड गवर्नेंस है, इसी तरह बिजली के सेक्टर में भी बैड गवर्नेंस है। ठीक। अब आप गौर करें भट्ट साहब कि जो श्रीलंका, बांग्लादेश या इंडिया में बिजली का रेट है, हम कोई उससे तकरीबन 12-14 रुपए महंगी बिजली पे पहुंचे हुए हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल्स के प्रॉब्लम सुने ना कभी, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो चाहते हैं कि भाई जिस तरह वहां पे उनको कोई 18-20 रुपए में बिजली मिलती है, उसी तरह पाकिस्तान में भी उनको बिजली मिले, ताकि वो कम्पिटिटिव भी रहें और मुल्क की इकोनॉमी भी चला सकें। ओके। अब जो वो पुअर गवर्नेंस की वजह से हुआ ये कि अब बिजली महंगी हो गई। बिजली, अब आपने कहा कि जी आम बंदा क्या करे। एक तो देखे ना जी, अब सोलर इन इटसेल्फ लगाना, इसके लिए कैपिटल कॉस्ट चाहिए। पहले जिस लोगों ने लगाया उनकी जो आरओआई जिसको बोलते हैं वो, या आरओई बोलते हैं, उसमें 3 साल में उसका जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो रिकवर हो जाती। ठीक ठीक। अब ये व्हाट्सएप तकरीबन चली जाएगी 6 से 7 साल। तो रिलेटिव टर्म्स में जो सोलर की जो इंडस्ट्री है वो नेचुरली जो है वो इससे इफेक्ट होगी। ठीक। और बाकी ये है कि
بجلی پھر اگین میں کہوں گا کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کر کے بجلی کا جو ریٹ ہے اس کو کنٹرول کریں. ابھی دیکھیں گورنمنٹ کیونکہ شارٹ کٹ ہے نا, یہ شارٹ کٹ کیا ہے کہ آپ بجلی کا ریٹ بڑھا دیں, آپ بجلی پہ ٹیکس لگا دیں, آپ بجلی کے اوپر لیوی لگا دیں, آپ لوگوں کو ایک سہولت دی. اچھا ان کی اگر آپ سائڈ سنیں گے تو وہ کہیں گے جی ہماری مجبوری ہے, ہم ختم کر رہے ہیں. لیکن مجبوری یہ ہے کہ عوام تو اپنی مجبوری میں ٹیکسز سے جان نہیں چھڑا سکتی. میں کہوں جی میں ٹیکس نہیں دینا, ٹھیک کہ جی میم گورنمنٹ کا میرا مطلب مجھے مجبور نہ کرے. سکلین ایک چیز جو آ رہی ہے, ابھی میں دیکھ بھی رہا تھا, لوگ اس کے جا رہے ہیں کوئی ٹیکنیکل سولوشن کی طرف کہ وہ اپنی بیٹری خریدتے ہیں جو کہ بڑی مہنگی ہیں, 5-7 لاکھ روپے کی بیٹری ہے, کہ جب اس کے اندر وہ انہوں نے اپنا سٹور کر لی بجلی کو تو مین سوئچ وہ بند کریں اور اپنی بیٹری سے چلائیں, وہ بھی ایک راستہ ہے. اچھا وہ میں اس کے بعد صاحب آپ کو 2 پہلو بتاتا ہوں. ٹیکنیکل سے ذرا مجھے میں بڑا صحیح اچھا سوال آپ نے کیا. جس طرح ہم نے کہا 40-45 روپے کا یونٹ گورنمنٹ سے مل رہا ہے جی, سولر کا آج بھی اگر آپ لگائیں تو 11-12 روپے کی بجلی آپ کی تیار ہوئی, 12-14 روپے آپ نے سٹوریج پہ لگائی اور آپ 26 روپے پہ بجلی بنانا گھر میں شروع ہو گئے. اب یہ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ گورنمنٹ کوشش یہ کر رہی ہے کہ سولر کو ڈسکریج کر کے میں اپنی بجلی بیچ دوں, بٹ صاحب پرائیویٹ بندے کو یا عام بندے کو اب لوگ بجلی اور مزید استعمال کرنا بند کر دیں گے. اوکے اور کیا کریں گے اس کے علاوہ وہ یہ آف گریڈ جائیں گے اور یہ بیٹریاں لگائیں گے کہ 45 اور کیا کہنا چاہیے جو 25-26 روپے ہے وہ تو ابھی بھی اس کو آف سیٹ نہیں کر رہا. تو بہرحال عوام کے پاس تو بہت چوائسز ہیں نا جی, عوام تو ہر انسان ظاہر ہے اپنے کیا کہنا چاہیے اپنے جتنے اس کے پاس انکم ہے اس کے حساب سے اخراجات کرے گا. گورنمنٹ نے ملک کو چلانا ہے, گورنمنٹ نے انڈسٹری چلانی ہے, انہوں نے ہی پالیسی لے کے آنی ہے, پھر ہی بات آگے چلے. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, نعمان کی تو پٹیشن جو ہے وہ اس کے اندر غالباً لیسکو بھی پارٹی ہے, تو اب نعمان کے سامنے تو کوئی کمپیٹنٹ لائر آئے گا تو بات بنے گی. انہوں نے تو کنونس کر لیا کہ جناب یہ جو ہے وہ پالیسی ہے, ریگولیشن ہے, اس طرح سے نوٹیفیکیشن نہیں ہے. تو اب میں قانونی طور پہ جاننا چاہوں گا کہ کورٹ جو آپ اکثر ایک بات کرتے ہیں میرے ذہن میں بھی ہے کہ جناب جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہے نارملی کورٹ جو ہے ان سے ریسٹرین کرتے ہیں کہ ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. از اٹ دیٹ کائنڈ آف پالیسی جس کے اندر کورٹ ریسٹرین کرے گا؟ بیکاز اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹ بھی سکلین نے کہا ہے, اگرچہ مہنگا ہے لیکن ہے بجلی فنڈامنٹل رائٹ. تو کورٹ کو کیا کوئی ایکویلیبرم کرنا پڑے گا, اس کو مینٹین کرنا پڑے گا, کس طرح سے فورسی کر رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو نعمان صاحب کی پٹیشن ہے نا ماشاءاللہ کمپیٹنٹ لائر ہوگا بھی دوسری طرف تو انشاءاللہ یہ میرا خیال ہے پرویل ہی کریں گے. اس کی مجھے بڑی امید ہے. اس کی ریزن یہ ہے جیسے میں نے کہا گورنمنٹ پالیسی بنا سکتی ہے لیکن گورنمنٹ غیر قانونی اقدام نہیں اٹھا سکتی. نہیں اب یہ غیر قانونی ہے. نہیں میں بڑا اس میں اہم واضح آپ کو فرق کرنا پڑے گا. عدالت میں نعمان صاحب اور ہمارے باقی دوست یہ نہیں لے کے گئے ہیں گزارش کہ یہ پالیسی بری ہے, جی ناٹ ایٹ آل. یہ اس بنیاد پہ گئے ہیں کہ جب میرا ایک معاہدہ طے شدہ ہے حکومت کے ساتھ نہیں تو اس کے اندر بیچ راستے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچ سکتی. اچھی بات صاحب اس کے اندر کوئی ڈیوریشن لکھا ہوا تھا کہ گورنمنٹ اتنے سال تک رکھے گی, وہ تو کل چینج کر دے. ڈیوریشن تو نہیں ہے 7 سال کا تھا جی, 7 سال کے کانٹریکٹ سے پہلے. اچھا اوکے, کانٹریکٹ کی بریچ نہیں کر سکتے, بڑا سمپل سا کانٹریکٹ کی بریچ نہیں کر سکتے بٹ ڈیوریشن نہیں کانٹریکٹ کی بریچ تو ایک اور چیز ہے. حکومت کے اوپر یہ پابندی بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی پالیسی یا اپنے کسی بھی اقدام سے سٹیزن کو لور کرتی ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, کہ اس کو دکھاتی ہے, انسینٹیوائز کرتی ہے کہ آؤ انویسٹ کرو, پیسے لگاؤ اور محنت کرو, اور جب وہ سٹیزن یا انویسٹر وہ اقدام اٹھا جاتا ہے جس سے وہ واپس ہٹ نہیں سکتا تو پھر حکومت اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچ سکتی. بالکل ٹھیک. یہی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, یہی ویسٹڈ رائٹس ہیں, اور یہی پرومسری اسٹاپنگ کا اصول ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو ہے ناانصافی ہے. اب اس بحث کے اندر یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ پالیسی کیا تھی اور کیا نہیں تھی. تو اس صورت میں عدالت پالیسی کے اچھے یا برے ہونے کے متعلق نہیں جانچتی. عدالت صرف یہ دیکھتی ہے کہ کیا واقعی ایسے ہی ہوا کہ حکومت نے آپ کو جو ہے ایک آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں لارا لگایا کہ آؤ انویسٹمنٹ کرو, کاروبار کرو, میں تمہیں یہ بینیفٹ دوں گی. یہ ویسے مقدمے اکثر ہوتے تھے کسٹم کے اور ٹیکس کے کنسیشنز کے متعلق.
کہ میں تمہیں اتنے ٹیکس کے اور کسٹم کی کنسیشن دوں گی, آپ انویسٹمنٹ کرو. اب آپ نے مشینری لے لی, پلانٹ لگا دیا, آپ نے ساری محنت کر دی, کھڑا کر دیا نظام سارا, تو حکومت سڈنلی کہ نہیں میں نے تو آپ کے اوپر پورا ٹیکس لگانا, پورا کسٹم لگانا ہے. تو یہ براہ راست زیادتی ہے, یہ نہیں کیا جا سکتا. اس پہ ہمارے فیصلے بڑے واضح ہیں. اس میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ جو پہلے کنسیشن دیا حکومت نے وہ جائز تھی, ناجائز, اچھی تھی یا بری تھی. اس چیز میں عدالت ابھی بھی نہیں جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو گراؤنڈ یہ لے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں بٹ صاحب, تھوڑا سا آپ کو بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز اس بحث میں مس ہو رہی ہے, سولر کا لگانا اور سولر کو استعمال کرنے پہ ابھی بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پابندی نہیں ہے. آپ سولر لگائیں, آپ سولر استعمال کریں, آپ سولر کے تمام بینیفٹس کا فائدہ اٹھائیں. صرف فرق وہاں پڑا جب آپ نے ایکسس بجلی واپس گریڈ کو بیچنی تھی. ٹھیک, وہ جو ریٹ آپ پہلے لیتے تھے وہ اتنا ہی تھا جتنے پہ آپ خرید رہے تھے, تو وہ زیرو ہو جاتا تھا, اس کو نیٹ کہتے تھے. ٹھیک, اب حکومت کہتی ہے کہ یہ کم از کم زیرو نہیں ہوگا, آپ کو پھر بھی پیسے دیں گے لیکن کم دیں گے. وہ کم آپ کو اس وجہ سے دیں گے, وہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کرنی, وہ کم آپ کو اس وجہ سے دیں گے کہ جو اخراجات ہیں بجلی بنانے کے, اس کو سمپل ٹرمز میں لے لیں, بجلی بنانے کے اخراجات ہوتے ہیں. ایک پاور پلانٹ ہے, ایک بڑا سا جنریٹر سمجھ لیں, اس کے اندر تیل بھی جانا ہے, اس کی سروس بھی ہونی ہے, اس کی مینٹیننس بھی ہونی ہے, ایک بندے نے اس کو, کچھ لوگ بھی آپ نے اس کے اوپر لگانے ہیں سروس اور لیبر کے لیے. اس کے بعد لائنز ہیں ملک میں بچھی ہوئی جس سے بجلی جاتی ہے, اس کے بعد کھمبے لگے ہوئے ہیں جن کے خرچے ہوتے ہیں. اس آپ کے گھر تک بجلی کو پہنچانے کے لیے بہت سارے اخراجات جو ہیں شامل ہوتے ہیں بجلی کے اندر. ٹھیک, وہ اخراجات ہیں جو آپ کو پھر بل کیے جاتے ہیں کہ آپ ایسے دیں. پوائنٹ آ گیا. اچھا, اب یہاں پہ سوری بات صاحب, یہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ آپ کو جب آپ واپس بیچتے تھے گریڈ کو, تو آپ کو جو اخراجات پڑنے تھے وہ نیٹ ہو جاتے تھے, زیرو ہو جاتے تھے. تو وہ اخراجات آپ کی بجائے کسی نہ کسی کو ضرور پڑیں گے. یہ میں یہ سوال لے کے چلتا ہوں نعمان کی طرف. نعمان, بات ایک لوجیکل لگ رہی ہے کہ اگر آپ نے واپس بیچنی ہے بجلی تو اس کے اندر ظاہر ہے اس کی ٹرانسمیشن واپس جا رہی ہے, اس کے اندر بھی تو ایکسپینس ہے, لیکن یہ ایٹ دا ٹائم آف انٹروڈکشن آف دا پالیسی گورنمنٹ نے نہیں کبھی کلیم کیا. آل آف سڈن یہ کیا سوچ آئی کہ انہوں نے کہا جی ادھر بھی اس طرح سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں یا بچائے جا سکتے ہیں. دیکھیں, میں نے جو پہلے بات کی تھی نا کہ اس میں گورنمنٹ نے بے شک ایکسٹرا کنسیشن دی اپنے کاسٹ پہ, ٹھیک, اپنی کاسٹ پہ, جو دوسرے کنزیومرز ہیں جنہوں نے سولر نہیں لگایا. ٹھیک ہے, ہم جب بینگ اے صارف, جب ہم بجلی استعمال کر رہے تھے تو ہمارا ایکسپورٹ اور امپورٹ آف سیٹ ہو جاتی تھی ساری کی ساری, اور جو اس کے علاوہ سرپلس ہے, اس کی بائی بیک ہم کہتے ہیں, وہ ہمیں ایک ریزنیبل ریٹ پہ, ریٹیل پرائس پہ, بلکہ اس کے اندر فکس چارجز ڈال کے بھی آپ سے لے لیا کرتے تھے. وہ پیسے بڑے کم ہوا کرتے تھے. اب ہوا کیا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو کاسٹ میں نہیں پے کر رہا وہ اکٹھی کر کے جو دوسرے صارف ہیں جو سولر کے صارف نہیں ہیں, ان کو ان کے بل انکریز ہونا شروع ہو گئے, ان کی بل بڑھنا شروع ہو گئے. اویس تغاری صاحب کو میں نے ذکر کیا, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان 4.5 لاکھ لوگوں کے لیے, یا 4 ملین ہے گال پر, ان لوگوں کے لیے جو باقی کنزیومر ہے ان کو ہم نقصان کیوں کریں, ان کو مہنگی بجلی کیوں خریدنی پڑے. بالکل ٹھیک. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک پوائنٹ ہمارا اپنی جگہ ہے, جس طرح چیمہ صاحب نے بجا فرمایا کہ وہ جب معاہدہ کر لیا, وہ غلط کیا, صحیح کیا, حکومت نے پورا کرنا ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حکومت کی جو ساری پالیسی ہے اتنی بری بھی نہیں ہے. اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں, ساتھ ساتھ ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میں یہ بات مجھے یاد کرنی پڑے گی, میں کروں گا, کیونکہ دیکھیں بینگ سٹیزنز, بینگ لائرز, عدالت میں اس وقت نہیں ہوں. بالکل ٹھیک. میں ایک بات صاحب اس میں اضافہ کر لیتے ہیں. جی پلیز. یہ جو بات وہ کر رہے ہیں نا کہ چارجز جو آپ کے فکس چارجز ہیں وہ دوسرے کنزیومرز کو دینا پڑیں گے, یہ بات ٹھیک ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس فکس چارجز کے اندر کوئی چیز آپ نے دیکھنی بھی ہے. سولر والے جو ہیں وہ سسٹم کو بھی فائدہ دے رہے ہیں, اس کو تو مائنس کریں بھائی. میں جو بات ساری غلط نہیں ہے, کچھ غلط ہے, اس کو فائدہ کیا دے رہے ہیں کہ میری وجہ سے ٹرانسمیشن لاس نہیں ہو رہا جو میں بجلی دے رہا ہوں, میری وجہ سے نیٹ ورک میں جو خرچہ آتا ہے وہ کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ادروائز مارجنل کاسٹ کم ہو رہی ہے. یہ پوائنٹ آ گیا. میں فیصل کی فیصل کنسیشن تھا, گورنمنٹ نے دے دیا, ان کی ڈسکریشن ہے, وہ واپس لے رہے ہیں, تھوڑا لے رہے ہیں, زیادہ لے رہے ہیں, وہ ڈیبیٹیبل چیز ہے. اس کے اندر آپ ایز اے میٹر آف رائٹ ہم بات کر سکتے ہیں عدالت سے. کنسیشن تھی. دیکھیں بٹ صاحب, جس طرح
ان ساروں نے بات کی اینڈ آئی ریلی اپریشیٹ کہ نعمان بے شک پٹیشنر ہے مگر میرٹ پہ بات کر رہا ہے بار بار, صحیح بات, اور بالکل اس کو میرٹ پہ اپریشیٹ کر رہا ہے اور کرٹیسائز بھی کر رہا ہے پالیسی کو. جو ایک مسئلہ صرف وہاں پہ آنا ہے جو ایگزسٹنگ کسٹمر یا کنزیومر ہے, جو تو نیا سسٹم میں انٹر ہو رہا ہے اس کے لیے تو جو موجودہ پالیسی ہے وہی رہنی ہے. گورنمنٹ کا رائٹ ہے وہ نئی پالیسی لا سکتی ہے, وہ امپروو کر سکتی ہے, وہ اپنی پرانی غلطیاں ریکٹیفائی کر سکتی ہے. جس طرح وہیکل پالیسیز ہیں وہ اپنے حساب سے پلس مائنس ہوتی رہتی ہیں, الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے وہ ہو رہی ہے, سو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یا ٹریکی ایریا پھر وہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ کسٹمرز ہیں ان کا کیا کرنا ہے. اور میرا اس پہ یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ایگزسٹنگ ہیں وہ کافی حد تک پروٹیکٹ ہوں گے, مگر وہاں پر ایک فنڈامنٹلی سوال آ جانا ہے کہ جب 7 سال کا ٹینیور تھا اور اگر اس کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹو بی رینیوڈ فار ایکول ٹرمز تو گورنمنٹ پھنس جائے گی, اور اگر نہیں لکھا ہوا تو انہوں نے کہنا ہے جی اسٹریٹ کانٹریکچوئل ارینجمنٹ ہے, 7 سال کا تھا, انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا تھا, یہ اس وقت ہی نہ کرتے. تو آئی بلیو اٹس گوئنگ ٹو بی این انٹرسٹنگ پریپوزیشن. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, مجھے دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے, لیکن میں سیکنڈ فائنل اگر آپ کو چیز اس کے متعلق کہنا چاہتے ہیں پھر میں اگلے موضوع کی طرف جاؤں. دیکھیں بٹ صاحب, یہ نیٹ بلنگ جو آ گئی ہے یہ اب امپلیمنٹ تو ہوگی, اور جو ایگزسٹنگ کنزیومرز ہیں ان کو ابھی جو ہے نا تھوڑا سا ہولڈ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس میں انٹرونشن کی اور انہوں نے منسٹری سے کہا بھائی کہ آپ ایگزسٹنگ کا نہ کریں, جس طرح ظاہر ہے ان کے پاس بھی لائرز ہیں, ان کو بتایا کہ نعمان کا بڑا اچھا کیس ہے, ویسٹڈ رائٹ ہیں لوگوں کے, جو ٹرمز آلریڈی آپ سیٹل کر چکی ہے, گورنمنٹ ایگری کر چکی ہے, ان کو چینج نہیں کر سکتی. میری رائے میں جو ایگزسٹنگ کنزیومرز ہیں ان کی حد تک کافی چانس ہے کہ یہ ریلیف مل جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ نیٹ بلنگ اب ریورس نہیں ہونی, اٹ از اے پاسٹ اینڈ اب ناؤ کلوز ٹرانزیکشن, جن کا فرض کریں 2 سال کا یا سال کا کانٹریکٹ رہ گیا ہے وہ اس کو فائدہ اٹھائیں گے. اس کے بعد دس ول بی دی پالیسی اینڈ ایکول ہو جائے گی سب کے پاس. یہ جو نیٹ بلنگ ہوگی اس میں جس نے نیٹ کیا کہنا چاہیے سولر لگانا ہے یا نہیں لگانا, گورنمنٹ اب اس کو نیٹ بلنگ پہ ہی چلائے گی. اس کو ذرا بہتر کیا جا سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے. ناظرین, گورنمنٹ کو جو بھی پالیسی اڈاپٹ کرے اس کے اندر عام جو شہری ہے اس کے لیے سہولت جو ہے وہ ہونی چاہیے, اس کے لیے آسانی ہونی چاہیے, تاکہ اس کو فخر ہو سکے کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہتا ہے جس کے اندر فنڈامنٹل رائٹ جو ہے, جیسے بجلی فنڈامنٹل رائٹ ہے, تو اس کو جو ہے وہ سستا اس کو فراہم کیا جائے. دوسرے موضوع میں بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے اندر پروسیڈنگ ہوئی ہیں. اس کے 2 پہلو بڑھ کر سامنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ آنریبل ججز کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے. اب ظاہر اس کے اندر پروسیڈنگ آئے گی. جو ویب سائٹ پہ اویلیبل تھی چیز, جو پریس کانفرنس آئی, اس کے اندر آنریبل ججز کے نام نہیں ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب ان 3 لوگوں کے خلاف جو ہے پروسیڈنگ ہوگی. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا. ضروری ہے اور اچھا بھی ہے کہ نام اگر سیگا راز میں رکھا جائے یا نہیں رکھا جا سکتا, جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی تب تو وہ پبلک ہو ہی جائے گا معاملہ. دیکھیں بہت اچھا اقدام ہے جی, اس کا پرپس بھی یہی ہے. ابھی انہوں نے انیشلی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اپنے تئیں اور دیکھنا ہے اس میں کچھ سچائی ہے بھی یا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی ہے, ہر بندے کی عزت ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک بھیڑ چال ہے, وجہ ہو نہ ہو ہم فوراً الزام تراشی پہ اتر آتے ہیں. سو ہم پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جیسی درخواست آئی اس کے سچ جھوٹ کا نتارہ کیے بغیر یا یہ اسیس کیے بغیر کہ اس میں کتنا دم خم ہے آپ بات کو اوپن کر دیں. ابھی ہم نے دیکھا جو جعلی ڈگری سو کالڈ والا کیس چلا ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کا, اس سے پہلے بھی کچھ پرابلمز آئیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا میچورٹی کا ثبوت دیا گیا ہے اس انسٹیٹیوشن کی طرف سے, اور انسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بالکل اس حد تک اویلیبل ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں جرنلی عوام کے اندر اور لوگوں میں انٹیگریٹی کا فقدان ہے. ہم اپنے کچھ ایجنڈاز کے لیے الزام تراشیوں پر بہت جلدی اتر آتے ہیں اور ہم اپنے وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہوتے ہیں, اور ہماری عوام اور میڈیا جو ہے وہ ایک اپنی رائے بنا کے بیٹھ جاتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی مثبت اقدام ہے کہ انہوں نے نام کو وقتی سیگا راز میں رکھا ہے. کچھ اگر کچھ نکلے گا, آؤٹ کم آئے گا, ریموول کی طرف بات جائے گی تو پھر چیز سرفیس پہ آئی جانی ہے, پتہ لگ ہی جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نعمان آپ نے بھی سنا ہے انہوں نے تقریباً 59 کمپلینٹس تھی, ان میں سے 50 انہوں نے فائل کر دی. انہوں نے کہا جی یہ بنتی نہیں ہے, 6 کو ڈیفر کر دیا ہے. تو اس سینس میں تو سپریم جوڈیشل کونسل بھی ٹھیک ہے نا, ہر اپلیکیشن کو تو نہیں کر رہا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آنریبل ججز بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری اکاؤنٹیبلٹی, میں اٹھوں جا کے ریفرنس فائل کر دوں, آنریبل جج ہے ہائی کورٹ کا, اب ان کے مجھے بھی تو کوئی پینالٹی ہونی چاہیے, اس میں رولز بھی فارمولیٹ ہونے چاہیے کہ جناب اگر میری کمپلینٹ جو ہے وہ
टर्न डाउन होती है किसी ऑनरेबल जज के खिलाफ, तो फिर मुझे पेनल्टी पड़े, मुझे फाइन पड़े, क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, ये ओहदा कोई आम ओहदा नहीं है, और बड़ा सेंसिटिव भी है ना, देखिए उनके तो हाथ भी बंधे हुए हैं, जी, वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ना कोई बात कर सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। बहरहाल इस पे मेरा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छा, वो मैं उसका इजहार नहीं करना चाहूंगा अभी। बुनियादी चीज जो है कि जजेस एक ऐसे ओहदे पे मौजूद है जहां उनका मतमा नजर या आइन उनसे चाहता है कि वो इंसाफ करें, ठीक, और इंसाफ करने के लिए जो आपने बात की है कि हर तरह का डर और खौफ से इनको पाक होना चाहिए। उसके अलावा इनकी जो माली हालात हैं, जो इनकी तनख्वाह है, जो इनकी फैसिलिटीज हैं, जो इनकी सिक्योरिटी है, वो भी हर तरह, हज़रत अली का कौल भी है कि एक मुंसिफ है जो उसको इस तरह से भरा होना चाहिए कि उसको किसी किस्म का लालच या किसी उसका डर उसको अपने इंसाफ के रास्ते से ना हटा सके। ठीक, तो ये जो आपने बात फरमाई है कि अगर कोई कंप्लेन करता है और उस कंप्लेन में सरदस्त कुछ मौजूद ही नहीं होता और उसमें बदनीति का अंसर कूट कूट के भरा होता है, तो ये आमतौर पर हमारा कानून मौजूद है। तो इस लिहाज से भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं, आई एम श्योर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज 50 जो है उन्होंने फाइल कर दी है दाखिल, तो फिर मेरे ख्याल में जो 50 तो दाखिल की गई है उनको एक मैसेज तो जाहिर उसमें उस नोयत की कंप्लेंट जो कि सरासर गलत है जी, उसमें इनको जरूर नोटिस दे के एक्शन करना चाहिए था, ताकि हर शख्स जो बैठा हुआ जिसका दिल करता है किसी भी ऑनरेबल जज के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देता है विदाउट एनी सब्सटेंस, वो नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होनी मैं सकलैन की तरफ जाऊंगा। सकलैन, मैं अगेन ये बात कहूंगा, ये क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता ना कि मुझे रिलीफ नहीं मिला, एक कोर्ट ने मुझे बात नहीं हुई या मेरे मिजाज के मुताबिक उस तरह से नहीं की। कोर्ट का अपना भी एक मसला है, बहुत ज्यादा जो है वो आपको पता है फाइल्स होती हैं, इतना बड़ा टाइम तो नहीं हो सकता, हमें कुछ अपनी भी कोताहियों को निशानदेही करनी चाहिए, बेफजूल आर्गुमेंट और लंबी चीजें, फिर हम कहते हैं जी बात नहीं हुई, उस बुनियाद के ऊपर भी आपको पता है ग्रीवेंस डेवलप हो जाता है, लोग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। तो अगेन मेरा भी आपसे ये सवाल है, जैसे नुमान से पूछा कि कोई डेटरस एलिमेंट तो होना चाहिए कि मैं उठूं और मैं जाके फाइल कर दूं जज साहब के खिलाफ, बाद में उसके निकले ना तो बस खत्म हो गया मामला। हाँ देखिए भट्ट साहब, ये जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं ना, पूरी दुनिया में उनके ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक, जहां नुमान ने जैसे कहा कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है आपका जी, और सिक्योरिटी ऑफ सैलरी या आपके जो इंसेंटिव्स हैं वो आपको मिलने ही मिलने हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि आप इम्पार्शियलिटी से, इंडिपेंडेंस से, विदाउट एनी फियर आप फैसले करें। ठीक, लेकिन एट द सेम टाइम जो अकाउंटेबिलिटी का एस्पेक्ट है वो भी पूरी दुनिया में, और हर देखे ना जितने भी इदारे हैं, आपके रेगुलेटर्स हैं, आपके पब्लिक ऑफिसर होल्डर्स हैं, जो वो सब के साथ एक है मिसकंडक्ट है, या अगर कोई खुदा न खास्ता ब्राइबरी का इशू है, या वैसे जो है वो जजेस जो है वो कोई ऐसा इकदाम करते हैं कि जो अपने कोड ऑफ एथिक्स के से बाहर निकलते हैं। तो लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे जाएं तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए जी, जिसमें पता हो और जिस तरह डिफाइंड है। फर्ज करें SCCP का एक्ट आप अगर देखें, या आप ओगरा का देखें, या नेपरा का देखें, तो जो भी गवर्नमेंट ग्रेड 22 में मेंबर्स अपॉइंट करती है उनके रिमूवल का तरीकाकार दिया गया है। अब तरीकाकार में अगर मिसकंडक्ट है तो वहां एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे एक रेफरेंस है। अब रेफरेंस का मेरिट किसने देखना है? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने देखना है। उनके पास एक क्राइटेरिया होगा कि भाई ये, क्योंकि जाहिर है आपने पास्ट में आपने देखा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को मतलब निकाला गया, बाद में जो है वो बहाल हुए, फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं जी, वो उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निकाला, शौकत सिद्दीकी साहब को निकाला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। यहाँ काजी फाइज ईसा साहब का मामला आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली 184(3) में ही जो है वो उनको प्रोसीड करने से रोक दिया। जी, तो ये जो है ना व्हाट्सएप, ये बड़ा ही ये बैलेंस होना चाहिए। देखें हर एक इंसान है, वो कोई अबव बोर्ड नहीं है, कानून से या आइन से कोई आगे नहीं है। ठीक, लिहाजा एक तरफ ये है कि जजेस बिल्कुल उनका एहतराम है, उनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी और ये सारा फ्रेमवर्क की हर चीज दुनिया में मौजूद है। ठीक, हम हमेशा से मैं कहा करता हूं कि हर चीज में हम लैक इसलिए कर जाते हैं कि हम बाज़ औक़ात सिलेक्टिव उसकी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन या नहीं करते, तो फिर यही जो हमारा मसला है, यही इसी को हमने हल करना। ये पॉइंट है चीमा साहब, बाज पिटिशनर जो है वो एक फेम हासिल करने के लिए या पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं से सुराग लगाया जाए तो वो निकल आता है कि जनाब नहीं है, तो इस चीज को भी तो डिस्करेज होना चाहिए। नुमान ने भी इंडिकेट किया, बाकी गेस्ट भी एग्री कर रहे हैं इस चीज से कि जनाब आप कंप्लेन बिल्कुल फाइल करें, लेकिन अगर उसके अंदर सब्सटेंस नहीं है और ये जाहिर होता है कि जनाब ये एक जो है वो पब्लिसिटी स्टंट था, मैं एज ए लॉयर जी मेरा नाम आ जाए, मैंने फाइल कर दी, बाद में वो टर्न डाउन हो जाए, तो उसके अंदर पेनल्टी का एक प्रॉपर सिस्टम तो होना चाहिए। चीमा साहब,
سوری آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے. سوری میں کہنے کا تھا، دیکھیے ہر ملک میں یا جو بھی نظام ہے قانون کا، اس میں جو سب سے ایفیکٹو میکینزم ہوتا ہے کمپلینٹس کو یا فریولس کمپلینٹس کو روکنے کا، وہ کاسٹ ہوتا ہے. کہ جب آخر میں جا کے ثابت ہو جائے کہ بالکل ہی بے بنیاد تھی کمپلینٹ آپ کی یا دعویٰ یا پٹیشن جو بھی تھی، اس پہ جرمانہ ہوتا ہے. اچھا ایک نارمل چیز ہے ہمارے ملک میں، ایک الٹ نارم بنا ہوا ہے کہ ہم کبھی بھی جرمانہ نہیں ڈالتے، ہم کبھی بھی کاسٹ نہیں ڈالتے. کسی عدالت میں کسی فورم پہ آپ دیکھیں گے بہت ریئر شاذ و ناز کسی کیس میں سپریم کورٹ ڈال دیتی ہے کاسٹ، یا کسی اور کیس میں ڈال جاتے ہیں، بٹ آرڈینریلی ہم کاسٹ امپوز نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو اتنے زیادہ نہیں کرتے جتنی نوعیت ہوتی ہے مقدمے کی یا جتنی ایکشن کی. اچھا اس میں لیکن ریزن بھی ہے نا، ہر چیز کے پیچھے ریزن ہوتا ہے. ریزن یہ تھا کہ پھر ایک پرابلم بھی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اس کے ذریعے ڈسکریج جو ڈسپیل کیا جاتا تھا کہ کوئی ضرورت ہی نہ کرے. مطلب پھر یہ ہتھیار بن جاتا ہے کہ آپ اگر کمپلینٹ کرتے ہیں تو اس قدر شدید کاسٹ آپ کے اوپر امپوز کر دیے جائیں کہ اگلا سوچے بھی نہ. اب اس میں بیلنس اسٹرائک کرنا ہوتا ہے. تو اصل اصول یہ تھا کہ عام کمپلینٹس کے اندر کاسٹ بالکل امپوز نہ کی جائیں، لیکن جو بالکل ہی فریولس ہیں اس میں کی جائیں. تو ہماری کورٹ نے پھر پریکٹس اڈاپٹ کی، مطلب آپ کہہ لیں اور ایک گریشیس اپروچ لی کہ بہت ریئر کیس میں کاسٹ امپوز کیا جائے گا، چاہے کمپلینٹ یا جو پٹیشن ہے یا پلینٹ ہے نہیں بنتی تھی، لیکن چلے ہم اس کو اس زمرے میں نہیں سمجھتے کہ بالکل ہی زیادہ وقت کا. تو لوگوں کو، سٹیزن کو، کمپلینٹ کو مارجن دیا ہوا ہے عدالتوں نے، ایک اسپیس دی ہوئی ہے کہ ایکسٹرا کاسٹ امپوز نہ کیا جائے. تو اس میں بیلنسنگ ایکٹ ہے. خیر مطلب ظاہر ہے وہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نہیں رکھیں گے طریقہ کار تو یہی ہوگا. اگر کوئی جرمانہ یا کوئی خرچہ یا کوئی سزا ہی نہیں ہے تو آپ، اسی لیے ہمارے ملک میں طے شدہ فیصلوں کے باوجود لوگ پٹیشن دائر کری جاتی ہیں. نہیں آ رہی، بالکل پوائنٹ آ گیا. میں سکلین سے بھی پوچھنا چاہوں گا. سکلین فائنل بریفلی، ٹائم میرا پاس شورٹ ہوگا. میں عام لیٹیگیشن کے اندر بھی یہ ٹرینڈ نہیں ہے، چیمہ صاحب نے کہا، لیکن جج صاحب کیونکہ آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا، ہائی کورٹ لوور کورٹ کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر 50 کے قریب جو ہیں وہ انہوں نے فائل کر دیے، داخل دفتر کر دیے، اس کے اندر کوئی ایکشن نہیں ہے اگینسٹ دا کمپلیننٹ. تو ایک جج صاحب کا تو مطالبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ بھی نہیں انصاف ہو رہا، یا آپ سمجھتے ہیں اسی طرح چلتے ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب، بڑا فیئر اصول ہے کہ ڈسکریمنیشن جو ہے کسی بھی قسم کی، وہ جو ہے نا وہ لا اس کو پرمٹ نہیں کرتا. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کو اگر ہم اصولوں پہ رہیں تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جو فریولس کمپلینٹس ہیں اس کے اگینسٹ جس طرح میرا خیال ہے کہ جس طرح بٹ صاحب نے کہا جرمانہ، اس کے علاوہ میلیشیس پروسیکیوشن کا بھی جو ہے نا بٹ صاحب ہمارا قانون موجود ہے. تو کوئی بھی جو ہے کمپلیننٹس اگر فریولس کمپلینٹ کرتا ہے تو نہ صرف اس پہ جرمانہ ہونا چاہیے بلکہ اس کے جو ہے پروسیکیوشن ہونی چاہیے. اور دیکھیں دونوں طرف سے اسٹیٹ کا کام کیا ہے، اسٹیٹ کا کام ہے جہاں ویلفیئر کا نظام بنانا ہے وہاں انہوں نے ایک ڈیٹرنس بھی کریٹ کرنی. بالکل ٹھیک ہے. میں ٹائم ناظرین جہاں پہ ختم ہو گیا، باقی مہمانوں سے مزید پوچھنے کو دل تھا لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے اگلے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.